سوال یہ ہے کہ بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ تو دیکھیں، جہاں پر شریعت نے وضو کو شرط رکھا ہے وہاں پر بیان کر دیا۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا، واضح کر دیا۔ نماز کے علاوہ کئی عبادات ہیں، شریعت نے ان کے اوپر وضو کو شرط نہیں رکھا۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ دیتے وقت تم وضو کر لو، کوئی نہیں ہے۔ حج کی ادائیگی میں تم باوضو رہنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں تم نے سارا دن باوضو رہنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ذکر اذکار کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، کوئی نہیں۔ اس پر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ رہی وہ آیت مبارکہ کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاک، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں پر مراد فرشتے ہیں، کہ اللہ کے پاس لوح محفوظ کے اندر یہ ہے، لوح محفوظ کے اندر اس کتاب کے قریب فرشتوں کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کا اصل معنی وہ ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر آپ مطلق اس کو لے لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو جب خطوط لکھے ہیں، آپ نے اس میں آیتیں لکھ کر بھیجی ہیں۔ آپ خط لکھتے تھے، آپ انہیں آیتیں اللہ کی لکھ کر بھیجتے تھے۔ اگر پلید اور نجس آدمی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کیا قرآن اور کیا آیت؟ بات تو ایک ہو گئی نا۔ تو آپ انہیں آیات لکھ کر بھیجتے رہے، ایسا کیوں تھا؟ پھر اسی طرح یہ مطہرون کا جو معنی ہے، اور ویسے وہ واقعہ تو ثابت نہیں ہے، البتہ بعض ایسے آثار ملتے ہیں صحابہ کرام کا، اس کو ہڈیوں پر لکھ لینا، اس کو کاغذ پر لکھ لینا، اس کو کپڑے پر لکھ لینا۔ میں ایک اور واقعہ کہنے لگا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، ابھی دوسری بات کر رہا ہوں۔ اس کو ہڈی پر لکھتے تھے، کاغذ پر لکھتے تھے، اسی طرح کپڑے پر لکھ لیتے تھے، چمڑے پر لکھ لیتے تھے۔ کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ اس کو باوضو ہی پکڑتے تھے، بس یہ ثابت نہیں ہے۔ اب رہا اس آیت کے اندر مطہرون، تو طاہر کس کو کہتے ہیں؟ طاہر کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے۔ مشرک کے مقابلے میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کو طاہر کہا جاتا ہے، پاک ہوتا ہے مسلمان۔ نجس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ طاہر ہوتی ہے۔ تو پہلا طاہر کا معنی ہوتا ہے مسلمان، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مسلمان ہی چھو سکتے ہیں، ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طاہر کا معنی کیا جاتا ہے کہ جو حدث اکبر سے پاک ہو۔ حدث اکبر کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو نجاست کے اندر، یعنی کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے اندر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ان المؤمن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رستے میں آپ کو ملے تو آپ نے ابو ہریرہ رستہ بدل کے چلے گئے، پھر آپ ان سے ملے، آپ نے فرمایا کہ کدھر چلے گئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اس لیے چھپ گیا تھا کہ میں میرے اوپر غسل فرض تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں ملوں گا تو میں پاک نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں پاک نہیں ہوں یہ میرے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ حالانکہ ابو ہریرہ ان پر غسل فرض تھا، آپ نے فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں بھی ہو تو مومن نجس نہیں ہوتا۔ لا یمسہ الا المطہر، مطہر کا معنی واضح ہے۔ تو اس لیے یہ درست نہیں ہے اس کا یہ معنی کرنا کہ جی قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرے، حدیث وہ دلیل پیش کر دے۔ اگر وہ دلیل پیش کر دے تو بات مکمل ہو جائے گی، لیکن جب دلیل نہیں ہے تو پھر اصل اباحت ہے، ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔